अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 29वां पारा और हम शुरू करेंगे सूरह अल-मारिज। आइए इसकी आयत नंबर 1 से 5 की तिलावत सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. सूरह 29वां पारा, इसमें हम आगाज़ करते हैं सूरह अल-मुल्क से, जिसमें अल्लाह ताला की मार्फत का हमें पता चलता है। फिर सूरह अल-कलम आती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का बयान है, और अल-हाक़ा जिसमें ईमान बिल आखिरा पर बात हो रही है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि सूरह अल-मारिज है जिसमें ऊंचाई की बात है, ऊपर चढ़ने की बात है, यानी अपने आप को कैसे बुलंद करना है। और इसके लिए हम देखते हैं कि इबादत का ज़िक्र किया गया है, और इसमें ये बात ख़ास तौर पे आती है कि जब इंसान ने दावत का काम करना होता है तो अपनी ईमानी क़ुव्वत को इंसान कैसे बढ़ाता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, वो फरमाते हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं उस वक्त तक किसी को दावत ना दूंगा जब तक कि मेरा अपना ईमान मुकम्मल ना हो, क्योंकि बंदा दो हालतों के दरमियान होता है। वो कहे कि आज मेरा ईमान मुकम्मल हो गया और वो ठीक हो गया, और दूसरी हालत वो कहे वो फौत हो जाए और उसका ईमान मुकम्मल ना हो। तो ईमान की जो भी हालत हो, इंसान को करना क्या होता है कि दावत के काम को बढ़ाते जाना है। और आप देखें कि इसका बहुत इम्पैक्ट होता है, यानी एक काम आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं और एक जब दूसरों को बता रहे हैं तो आपके अपने ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आयत नंबर 1 से आगाज़ करते हैं। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़े होने वाला है। यहाँ पर सवाल की बात की जा रही है, और इसके शान नुज़ूल में ये आता है कि नज़र बिन हारिस ने जब सूरह अल-हाक़ा सुनी कि जब उसे पता चला कि अच्छा जी क़यामत का ज़िक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि
سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ۔ جیسے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا، اور یہ بات یقینی ہے، اور اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آج پہنچے گا۔ یعنی عذاب کب آئے گا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو یہ جو سوال ہوتے ہیں، جس قسم کے سوالوں کا یہاں پہ ابھی ذکر ہم کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ سوال بس بحث کے لیے ہوتے ہیں، کارنر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جیسے میں نے کہا کہ فرق کرنا آنا چاہیے۔ جیسے ایک اچھا سوال جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا سوال وہ ہوتا ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھا سوال وہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید اچھے سوال آگے آتے ہیں، مزید سوچ جو ہے اس میں بہتری آتی ہے، وسعت آتی ہے، کرنے کا طریقہ جو ہے بہتر ہوتا ہے۔ انسان کو جب انڈرسٹینڈنگ میں کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے آگے کا راستہ کیا ہے۔ اگر میرے پاس 2 چوائسز ہیں تو ان میں سے میں نے کس چوائس کو جو ہے وہ پک کرنا ہے۔ انسان کے اندر امید کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ہوپ فل ہو جاتا ہے اور اپنے معاملات کو بہتر طور پہ آگے لے کے بڑھتا ہے۔ لیکن برا سوال کون سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم سوچ ہی نہیں رہے؟ یعنی وہ حقائق جو ہمارے سامنے بڑے بڑے بل بورڈز کی طرح آ رہے ہیں، فلیش کر رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے۔ اسی طرح جب برا سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ انسان شک میں ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسرٹینٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے وہ پریشان ہے، اب سوال کسی نے پوچھا یا خود پوچھ لیا، اب وہ کہتا ہے کہ میں تو جی اور زیادہ پریشان ہو گیا، مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور اس کی جو سوچ ہوتی ہے یا فہم ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے افراد جو ہوتے ہیں سوال کرنے کے بعد سائیکولوجیکلی یا ایموشنلی ڈپریس ہو جاتے ہیں، یا پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے الجھاؤ میں اور زیادہ مزید الجھ جاتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی ڈاؤٹس آ جاتی ہیں، اتنا شک ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اب ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ بچپن سے ہمیں جب بھی ہم نے سوال پوچھنے کی کوشش کی تو ہمیں روک دیا گیا، ہمیں ٹوک دیا گیا، ہمیں بات نہیں کرنے دی گئی۔ اسی طرح ہم اسکول کالج میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک قسم کی ون وے کمیونیکیشن ہے، ٹیچر ہی بات کر رہی ہے، اور اگر آپ نے ٹیچر سے 2-3 ٹیڑھے سوال کیے جو ٹیچر کو ٹیڑھا لگ رہا ہے لیکن آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں پر ہمیں ڈانٹ دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ سوال نہیں پوچھنے، کہیں پہ ہمیں نافرمان کہہ دیا جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اگر ہمارے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں تو ہم کسی سے پوچھ نہیں سکتے، ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ ہم پہ کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی ایک تو نیت پہ چیک رکھنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ مجھے کون سے سوال پوچھنے ہیں، یعنی وہ سوال جو میری گروتھ میں مزید اضافہ کریں، اور وہ سوال جو کہ اس نیچر کے ہیں کہ وہ جاننے سے یا نہ جاننے سے فرق نہیں پڑتا۔ اکثر اوقات ہم اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا دل بہت صاف ہے، بہت اچھا ہے، صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اب اس بات کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا ہے اور مجھ سے ایسی بات پوچھتا ہے تو اگر میرے پاس جواب نہیں ہے تو میں کسی عالم دین کی طرف اس کو ریفر کر دوں، اور اگر میرے پاس جواب اس وقت مجھے ضرورت ہے تو میں خود جا کر کسی سے سمجھ لوں۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو سچویشن ہے، سینیریو ہے، کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہونا چاہیے صبح اٹھنے کے ساتھ کہ میں نے قرآن اور سنت پہ کتنا عمل کیا۔ میرا سوال اپنے آپ سے یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا محاسبہ کیسے کیا، میں نے اپنے نفس کو کیسے مضبوط کیا، میں نے شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا، میں نے سنتوں پہ عمل کتنا کیا۔ یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرے اپنے سرکل آف کنسرن میں یا سرکل آف کنٹرول میں ہیں، جن پہ مجھے پہلے توجہ دینی چاہیے۔ اور اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جو بہت ہاٹ ٹاپکس اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں جس سے امیڈیٹلی آپ کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آنے لگا، تبدیلی نہیں آنے لگی، صرف آپ انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن کے لیے سوال کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بچپن سے جو ہمارے گھر میں بچے پل رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ ان کے اندر تجسس کا مادہ ہوتا ہے اور وہ ہم سے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کی اس کیوریوسٹی کو بھی تھوڑا سیٹسفائی بھی کرنا چاہیے اور ان کو گڈ کویسچن اور بیڈ کویسچن، لاجیکل کویسچن اور ان لاجیکل کویسچن کا فرق بتانا چاہیے، ڈانٹ ٹپٹ کے نہیں بلکہ ان سے بات چیت کر کے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ینگسٹر ہمارے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں بہت سے معاملات میں کوشچن کرتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہی سوال اس پہ لوٹا بھی دینا ہوتا ہے۔ مثلاً وہ پوچھتا ہے آپ سے میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، آپ مجھے بتائیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو اس کام سے کیوں روک رہی ہوں اور آپ یہ سوچیں۔ یعنی ان کو بھی آئیڈیا دینا چاہیے کہ ایک اچھا سوال جو دماغ کو روشن بھی کرے، سوچنے پہ مجبور کرے، آپ کو بتائے کہ آپ کا عمل درست بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسے سوالوں کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ اور پھر میں ضرور یہ کہوں گی کہ جب بھی ہمارے آج کل کی نسل ہم سے سوال پوچھتی ہے، ہم ان کے جواب ان کو دیں، ہم کسی بات پہ بھی اوفینڈ نہ ہوں، کیونکہ ہم فوراً ہی تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرابلم ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ریسرچ نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل دیکھیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا کیسے آپریٹ کرتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کیا رول پلے کر رہی ہے، اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوتی ہے اور وہ ان کو بتایا جائے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر دنیا میں آئے اور کس طرح پھر آگے تمام معاملات ہوئے، وہ فوراً وہاں پر ایک کویسچن اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے تھیوری آف ایولیوشن میں تو یہ پڑھا ہے کہ انسان یونی سیلولر سے ملٹی سیلولر اور پھر الٹیمیٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ بندر سے پھر انسان بنا، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انسان آدم علیہ السلام سے آگے چلا۔ تو ان میں جو فرق نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ اب اگر میں وہاں پہ کھڑی ہو کر میڈیکل اسٹوڈنٹ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو جاننا ہے اور اس پہ زیادہ یقین رکھنا ہے کیونکہ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ تو سائنٹسٹ نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے کچھ ہڈیاں یہاں دیکھی، کچھ مسئلے مسائل وہاں دیکھے اور وہ 2+2 کر کے بتا رہے ہیں اور اس میں بہت سے گیپس ہیں۔ تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ویل اکوپ کروں اور میرے پاس لاجیکل جواب بھی ہوں، قرآن اور جو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ بھی جواب ہوں، تاکہ میں ان کی سوچ بیدار کروں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی حتمی فیصلے پہ پہنچیں۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک انسان جو ہے اس کی عقل اس حد تک ماری جاتی ہے کہ وہ عذاب کی جلدی کرتا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہیں جو کہ گڈ کویسچن نہیں ہے، لاجیکل کویسچن نہیں ہے، وہ تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم اتنے برے ہیں تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہماری زندگی کیوں نہیں بری ہو رہی، ہم تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد افراد اس قسم کے کوئی سوال کریں تو بہت مہذب انداز میں ہمیں ان کو ضرور بتانا چاہیے کہ ایسے سوالات اچھے نہیں ہوتے ہیں، یہ اس سے ہم اپنی زندگی دنیا میں بھی اس کو تنگی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آخرت میں بھی اس کی وجہ سے مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اور اب دیکھیں سوال جو آ رہا ہے اس کے جواب میں آیت نمبر 3 میں بہت امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے، من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے جو بلند ہے۔ یعنی ہم سوال کس سے کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اتھارٹی کون سی ہے، کس کے سامنے یہ بات لے کر جا رہے ہیں؟ تو سوال جو ہے وہ کس کی طرف سے پہلے تو ہے، ہم کس کی طرف کر رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، اور جو معاملہ ہے جس پہ سوال کر رہے ہیں وہ آنا کس کی طرف سے ہے، اس معاملے کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بلند ہے، جہاں پہ بلندی کا کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم اپنے سے کوئی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں، بلند چیز کو دیکھتے ہیں، انفلوئنشل چیز کو دیکھتے ہیں، انفلوئنشل کسی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی بات سنتے ہیں، اس پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ سب سے ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا، اگر آپ کو وہ یہ بھی کہہ دے کہ آپ کا پیٹ کاٹیں گے، یہ نکالیں گے، یہ کریں گے، آپ اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی سائنٹیفک ریسرچ ملے جو کہ کسی بہت اوتھینٹک جرنل میں اس کی پبلیکیشن ہوئی ہے، اس کے ریفرنسز بڑے اسٹرانگ ہیں، حالانکہ بعد میں ہمیں کہیں جھول بھی نظر آ رہا ہے، دین سے بھی وہ ٹکرا رہی ہے، ہم اس بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ لوگ قرآن اور احادیث کو پروو کرتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ سے کہ اگر سائنٹیفک ریسرچ آ گئی ہے تو بھئی یہ بات بالکل درست ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جس کی شان، جس کی عظمت بڑی نظر آتی ہے، ہم اس سے بہت جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی لیے بتایا گیا
کہ ایک اونچائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک چڑھائی ہے، یعنی آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، یعنی ہم ڈائریکٹ تو اس طرح سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو بڑائی ہے اس کو تسلیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو کہ یہ سب کچھ ہم تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمیں کیا کچھ دیتا ہے، کس طرح سے اپنی مخلوق جو ہے اس تک ہر چیز پہنچاتا ہے، بارش آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر کرایا، پھر آپ دیکھیں 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے، پھر جنت کے 100 درجوں کا ذکر آتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بلندی کہاں تک ہے، ہماری تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہے، ہم کیسے اس قسم کا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، ایک انسان جو پڑھا لکھا نہ ہو اور پھر ایک انسان سامنے آ جائے جس نے اپنی کسی بھی اس فیلڈ میں سب سے زیادہ ریسرچ کی ہو اور سب سے الٹیمیٹ کوئی ڈگری لی ہو، اور اگر کوئی وہ جاہل انسان اس سے کوئی سوال پوچھے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ کہ یہ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ ان کے آگے تمہیں بولنا بھی نہیں چاہیے، جو یہ بات بولیں اس کو مان لینا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک یہ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے اپنی ذات میں اور اپنے معاملات میں جو ہے اس کو درست کرنا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو بھی بار بار بتائیں اور سوچیں بھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 4 میں بھی آ رہا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ یعنی کہ آپ کس کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بھی ہے المتعال، اور جس کا معنی یہی ہے کہ وہ ذات ہے جو بہت بلند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کو اگر ہم تھوڑا سا امیجن کرنے کی کوشش کریں تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بہت بلند ہے، ہاں ہمارے دل میں ہے، ہماری بات سنتا ہے، ہمارے قریب ہے، لیکن ہر چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور عرش پہ ہی اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اس کے ذریعے ہمیں اپنے رب کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اگر ہم ایک ایک نام کو پڑھیں، اگر آپ اپنے لیے ایک پروجیکٹ رکھ لیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ I want to have a good connection with اللہ تعالیٰ، لیکن مجھے ڈسٹنس فیل ہوتا ہے۔ وہ ڈسٹنس اسی لیے فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ سامنے تو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے بیسٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی، ویکلی، منتھلی ایک نام اللہ تعالیٰ کا لے لیں، بیٹھیں اپنی فیملی کے ساتھ اور کسی بھی اسکالر کو سنیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر کوئی انہوں نے ٹاکس دی ہوئی ہیں، کوئی ان کے سیشنز ہیں، ایسی آپ کو اوتھینٹک کتابیں مل جاتی ہیں، وہاں سے پڑھیں۔ صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اتنی دفعہ پڑھا تو یہ کام ہو جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننا اس نام کے ذریعے کہ مجھے اپنے رب کی کون سی صفات پتہ چل رہی ہیں، ان صفات کو جان کے میری زندگی پہ اس کا کیا اثر آنا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی اگر میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، میری زندگی میں کیا ٹرانسفارمیشن آنی چاہیے، مجھے کون سے کاموں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور کہیں کہیں کچھ نام ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہوگا، یعنی کچھ نام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا رب مثلاً اتنا مہربان ہے، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ مہربان ہونا ہے۔ کچھ نام اللہ تعالیٰ کے یہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا زیادہ اس کی بڑائی ہے اور عظمت ہے، تو ہمیں اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرنا ہے، تواضع پیدا کرنا ہے، ہمیں نہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کریکٹرسٹک کو جاننا اور اپنے دل میں اس کی بڑائی کو رکھنا۔ جب ہم اپنے رب کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں ایک ہی بات فلیش کرے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا، نماز کی ہم ابتدا کرتے ہیں، اس میں ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر۔ نماز شروع کرتے وقت ہم کہتے ہیں اس وقت جو مرضی میری زندگی میں مصروفیات ہیں، لیکن اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اسی لیے میں سب چیزوں سے کٹ آف ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور نماز ختم کرنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو یہی ریمائنڈر دیتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ نماز ختم بھی ہوگی تو میری زندگی میں اللہ کی ذات ہی سب سے بڑی ہے۔ اب دیکھیں، جس انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ جاتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر بات پہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل مجھے کام کیا کرنا ہے، اصل مجھے کام یہ کرنا ہے۔ جیسے کوئی بھی آپ کو اللہ کا حکم پتہ چلا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور جب آپ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اور علماء اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ کوئی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بات آج کل کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، آپ کو بہت مشکل لگ رہی ہے۔
آپ کہتے ہیں اس کو میں کیسے جانوں، پہچانوں، مانوں، تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت اپنے آپ کو صرف ایک پیغام دینا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، میں تو اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی، شاید 2% بھی نہ پہنچ سکوں۔ تو میرے لیے بہترین بات کیا ہے؟ جو میرے رب نے کہہ دیا، کیونکہ وہ خالق کی طرف سے بات آ رہی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں۔ اور آپ دیکھیں جیسے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں انہی معاملات کی برکتیں محسوس کرتے ہیں، انہی معاملات سے ہماری آسانیاں ہوتی ہیں جو ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جو ایسے سوالات ہیں اور ایسی باتیں ہیں، ان کا کیا سلوشن ہوگا؟ کیا کیا جائے؟ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں، ہمیں تو ویسے ہی اتنا کچھ نہیں پتا، اور اب ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہاں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ ہیں، مثلا نماز پڑھیں، سچ بولیں، بڑوں کی عزت کریں، ہم ایسی باتیں جب لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لوگ ہمارے سامنے سوال لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ سوال برائے سوال ہوتا ہے، زج کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اچھا تم مجھے بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ نماز پڑھیں، تو ذرا اس سوال کا جواب دینا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا یا سمجھ آتی کہ اب ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ کچھ لوگ اپنے ہی کانسیپٹس میں شیٹرڈ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کام بھی کیا ہے کہ نہیں، ہاں واقعی ان کا سوال بڑا اچھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہوگا، کیا مجھے اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 5 جو ہے سورہ المعارج کی، ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، پس تو اچھی طرح صبر کر، پس تو اچھی طرح صبر کر۔ یعنی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہوگا، جو کام ہمیں اس وقت کرنا ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور یہاں پہ صرف صبر پہ بات نہیں ختم ہو رہی ہے، بات یہاں پہ یہ بتائی جا رہی ہے صبر جمیل۔ یعنی اگر ہم دیکھیں صبر کیا ہوتا ہے، صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روک لینا ہے، اپنے آپ کو جما لینا ہے۔ اور اس میں ہم نے بیسیکلی کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے نفس پہ کام کرنا ہوتا ہے نا، اور اپنے آپ کو اطاعت پہ جمانا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے 3 ایسپیکٹس پہ بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ صبر کر رہے ہوں گے تو آپ نیکیوں میں استقامت پہ چلیں گے، اگر آپ صبر کر رہے ہوں گے تو جہاں جہاں کوئی برائی کی سچویشن آئے گی، آپ ٹیمپٹ ہو رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں، آپ اپنے آپ کو وہاں بھی روکیں گے۔ اور تیسری بات آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے جب آپ صبر کرتے ہیں، وہ ہے ایموشنل سٹیبلٹی۔ آپ کا اپنے جذبات میں ایک قسم کا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ صبر جمیل۔ یعنی بھی یہاں پر ایک عام صبر نہیں ہے کہ جس کو آپ نے کرنا ہے، بلکہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ ایسا صبر ہو جس میں کوئی بے صبری نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں صبر کر رہی ہوں لیکن اف 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 بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، لائن میں بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کسی کو پش تو نہیں کر رہے، جلدی نہیں کر رہے، لیکن نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں لیکن بار بار فون اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے، صبر جمیل کا مطلب ہے ہم اس کے اندر ٹھہراؤ لے آئیں، اس میں اپنے آپ کو بالکل سیٹل کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح ایسا صبر جس میں کوئی ہم اور حزن کا اظہار نہ ہو۔ یعنی صبر تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ بہت دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے اتنا صبر کیا کہ مجھے ڈپریشن شروع ہو گیا ہے، مجھے نا انزائٹی ہوتی ہے، دراصل مجھے پینک اٹیک ہوتا ہے اس لیے کہ میں نے صبر کیا تھا۔ تو صبر جمیل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کیئرفل ہوں کہ میری مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہنی چاہیے جب میں صبر کروں، اور اسی طرح سے کوئی شکوہ شکایت میری طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے جلد بازی نہ ہو کسی بھی معاملے میں۔ اور صبر جمیل میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ ہمارا اخلاق ہوتا ہے اس کا اظہار بھی صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں یا عام حالات میں ہم اپنے ارد گرد بہت سے مسئلے مسائل کو دیکھیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ ہم امپیشنٹ ہو جاتے ہیں، موڈ خراب ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، ریسٹلیس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی اگر میں چیز کو زیادہ ڈیفائن کر دوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کسی کو ہم نے فون کیا اور اس نے نہیں اٹھایا تو ہم کوئی 100 دفعہ اس کو کال کر دیتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ کوئی ایسا پروگرام ہو جس کی اگر میں انچارج ہوں اور مجھے کوئی میسج آتا سوشل میڈیا پہ، جی آپ نے جو اس فلائر پہ نمبر دیا ہوا تھا ہم نے اتنی دفعہ کانٹیکٹ کیا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ جب میں تحقیق کرتی ہوں بیک اینڈ پہ تو پتہ چلتا ہے کہ صرف 5 منٹ پہلے انہوں نے 3 یا 6 میسج کیے ہیں اور اب وہ چاہ رہے ہیں انسٹنٹ جواب آ جائے۔
اسی طرح سے جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کیا ان کو میسج کیا، نہیں ہم نے تو صرف فون کیا، تو میں یہی جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں جب آپ مجھے کانٹیکٹ کر کے میسج کر رہے ہیں، اگر آپ یہی میسج ان کو کر دیں اور 24 گھنٹے تو انتظار کریں نا، ایسی کون سی ایمرجنسی ہے؟ یعنی وہ پروگرام جو شاید 3 ہفتے بعد شروع ہونا ہے اور اگر آپ کو 24 گھنٹے میں اس کی انفارمیشن ملتی ہے تو اتنا صبر تو ہمارے اندر ہونا ہی چاہیے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب تم آزمائش میں مبتلا ہو تو دل الحمدللہ کہتا ہو۔ تو بیسیکلی اس میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو انسان صبر کرتا ہے نا اور پریشانی میں بھی اپنے آپ کو ٹھہرا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیت آتی ہے کہ اس کی یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا وہ صحیح چلتی ہے، اور اس کا اس سچویشن کو انالائز کرنا جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ ٹھہراؤ کی کیفیت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتا ہے۔ بہت سے افراد جب آتے ہیں، جیسے کسی کا کوئی گھر کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا خاص طور پہ جیسے ہوتا ہے، اور جب خواتین آتی ہیں تو بہت پریشان ہوتی ہیں، اور اب ان کے اندر اتنی بے چینی اور اتنی بے صبری ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دوں، بس میں خلا لے لوں، یا اگر وہ کہتا ہے بار بار مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو میں اسے ایک ہی دفعہ کہہ دوں مجھے طلاق دے دے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کیونکہ وہ اس قدر پریشان ہوتی ہیں تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ اپنے پورے مسئلے کو سٹیٹس کو پہ کر دیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جی جو بھی مسئلہ آپ کو پریشان کر رہا ہے نا، آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے 2-4 مہینے کے لیے صرف سائڈ پہ کر دیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور کام کیا کریں؟ اپنے جذبات پہ، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، صبر لے کر آئیں، اور صبر کے ساتھ صبر جمیل پہ کام کریں۔ جب آپ کی ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے گی، آپ سیٹل ہو جائیں گی، تو تب آپ دیکھیں گی کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے اس معاملے میں فیصلہ کیا کرنا ہے، اور آپ زیادہ بہتر طور پہ اس مسئلے کو حل کر سکیں گے۔ کیونکہ جب ہم جلد بازی میں فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اسی وجہ سے جا کر علماء سے فتوے لیتے ہیں کہ جی طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، رجوع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ بے صبری کی کیفیت میں جب ہم فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو ایک طرح سے کھو چکے تھے اور ان کے لیے اتنے پریشان تھے تو انہوں نے کیسے کیا؟ کیونکہ سورہ یوسف کو جب ہم پڑھتے ہیں تو والد اور بیٹے میں یہ خاص کوالٹی بتائی گئی ہے صبر جمیل کی، کہ وہ صبر کرنا اور وہ بھی خوبصورت صبر کرنا، اور اس میں بہت ہی خوبصورت دعا آتی ہے یعقوب علیہ السلام کی، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ جب وہ بہت ایک تکلیف کی کیفیت میں ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی میری تکلیف ہے، میرے آنسو ہیں، میرا رونا ہے، میرا دکھ ہے، میں صرف اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے رب میں صرف تیرے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں۔ تو یہ والا وہ ایک لیول ہے جو کہ انسان کو اپنے اندر لے کر آنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، لیکن روتے روتے کیا کہتے ہیں کہ آنکھیں تو آنسو بہا رہی ہیں، دل بھی بہت زیادہ غمزدہ ہے، لیکن زبان سے صرف وہی نکلے گا جو رب کو راضی کرے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی سچویشن میں غمزدہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی زندگی میں رکھا ہے اس پہ یہ سوال نہیں اٹھاتا why this happened to me، بلکہ کیا کہتا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جو انسان صبر جمیل کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو ایک تو خالی یہ نہیں کہ وہ بیسکس کو اپنے درست کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بہت سے مسائل جو ہیں ان کو بھی بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایسی باتیں آتی ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، وبشر الصابرین، اور خوشخبری کن کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہترین کوالٹی ہے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ انبیاء میں آپ دیکھیں کتنا صبر تھا، جو تبلیغ کر رہے تھے اور جو باتیں ان کو سننے کو ملتی تھیں۔ اسی طرح سے یہ وہ کوالٹی ہے جس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں اگر کسی میں موجود ہو، اور یہ انسان کو ہر طرح کے ٹریپ سے، چاہے وہ نفس کا شر ہے، چاہے شیطان کے وسوسے ہیں، انسان ہیں، اپوزیشنز ہیں، گھر کے مسئلے مسائل ہیں، میکہ ہے، سسرال ہے، آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں، آپ سڑک پہ نکلے ہیں، معاشرے میں کوئی کام کریں، ہر جگہ آپ کو بچاتا ہے۔ جگہ جگہ جو ہمیں ٹی وی پروگرام میں نظر آتا ہے نا، کسی بھی ٹاک شو میں کسی پہ بھی ایک تھپڑ لگا دیا اور اس کو بار بار پھر پلے کیا جا رہا ہوتا ہے،
یہ صبر جمیل کی کمی ہے، اور کیونکہ اس کریکٹرسٹک کو ہم نے کبھی پریکٹس ہی نہیں کیا، ایسا انسان اس کے اندر بہت حکمت آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن۔ کیا؟ وہ اپنے اندر کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ اندر تو طوفان نہیں بننا شروع ہو گیا، اندر طوفان بن رہا ہے تو اس کو میں نے سیٹل کرنا ہے، اور یہ شخص دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے شخص کے لیے ہی تو اتنا بڑا اجر ہے، اسی لیے تو یہاں پر کہا گیا کہ صبر کریں، اور کون سا صبر کریں؟ جو آپ کے اندر مستقل مزاجی لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر استقامت بھی پیدا ہو۔ تو ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ کل ہم اس صورت کو اس سے آگے پڑھیں گے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔